یہ حرقوس بن زہیر شخص تھا. حرقوس بن زہیر ذوالخویسرہ تمیمی. یہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا تھا، لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں تھی، ایمان نہیں تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. حضور مال تقسیم کر رہے تھے تو اس نے کہا، اے محمد اللہ سے ڈرو، اے محمد انصاف کرو، سب کو مال دے رہے ہو تو ہمیں بھی دو. تو صحابہ کرام میں سے حضرت خالد بن ولید اور ایک روایت میں حضرت عمر کا نام ہے کہ آپ نے تلوار نکالی اور کہا، یا رسول اللہ اجازت دی آپ اجازت دیجئے کہ اس گستاخ کا سر اڑا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے اس کے منع کرنے میں حکمت تھی، اور حکمت پھر آپ نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ تم یہاں اسے قتل کر دیتے تو اس کے جو ساتھی ہیں یہ باہر لوگوں کو کہتے کہ حضور کے پاس نہ جاؤ، حضور کے پاس جو جاتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مقصود، یعنی اس کی حکمت یہ بھی تھی کہ اس کی نسل سے کچھ لوگ ابھی پیدا ہونے ہیں تو وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو اس میں حکمت تھی. پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ روئے زمین پر ساری مخلوق میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا میں ہوں، اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. اب یہ جب واپس گیا تو دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے کبھی بھی حدیث بیان کی تو آپ کہتے ہیں ایک شخص آیا اور اس نے یوں کہا، لیکن اس حدیث کے جتنے راوی ہیں وہ حدیث میں اس کا نام بتاتے ہیں، اس کے باپ کا نام بتاتے ہیں، اس کا قبیلہ بتاتے ہیں، اور اس کا لقب بھی بتاتے ہیں کہ یہ ذوالخویسرہ تھا، اس کا نام حرقوس تھا، زہیر تھا. اس کی شکل بھی بتائی کہ اس کی داڑھی جو ہے بہت زیادہ لمبی اور گھنی تھی، اس کی پیشانی پر سجدے کا بہت بڑا نشان تھا، یہ گنجا تھا، اس کی گردن موٹی تھی، اور اس نے تیبن جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک اونچا باندھا ہوا تھا. یعنی صحابہ کرام نے پورا نقشہ بیان کیا. اب محدثین نے سوال اٹھایا کہ ہر حدیث میں تو صحابہ کہتے ہیں ایک دیہاتی آیا اس نے یوں کیا، وہاں تو شکل نہیں بتائی جاتی، یہاں شکل کیوں بتائی گئی؟ تو کہا اس لیے شکل بتائی گئی تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ کسی کی دینی شکل سے متاثر نہ ہو. لوگ دینی لبادہ اوڑھتے ہیں لیکن دل میں عشق رسول نہیں ہوتا. تو سجدے کا نشان بھی ہے، اور ازار تیبن جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک اوپر اٹھایا ہوا بھی ہے، اتنا اونچا اس نے پہنا ہوا ہے، گنجا بھی ہے، گردن بھی موٹی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اتنی موٹی اور گھنی داڑھی ہے، لیکن رسول اللہ سے اس کا تعلق نہیں تھا. تو اس میں درس یہ ہے کہ صرف مذہبی لباس اور مذہبی حلیے سے متاثر نہیں ہونا، یہ دیکھنا ہے کہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیسا تعلق ہے. اگر عشق رسول ہے، محبت رسول ہے تو فائدہ ہے، ورنہ تو مذہبی لباس تو منافقین کے بھی تھے. جب یہ گیا تو حضور نے اس کی پیٹھ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ اے صحابہ یہ قرآن ایسا پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن پڑھنے کو کمتر سمجھو گے، یہ نماز ایسی پڑھیں گے کہ تم اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے، یہ روزے ایسے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو کمتر سمجھو گے. تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم وقراءتکم مع قراءتہم. اور آپ نے فرمایا یہ قرآن و حدیث ہی کی بات کریں گے، تیسری کوئی بات نہیں کریں گے، اور بڑے زبان کے میٹھے ہوں گے لیکن دل ان کے بھیڑیوں سے زیادہ خوفناک ہوں گے، اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق کے نیچے نہیں اترے گا. اب اس سے معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بے ایمان ہو، منافق ہو، حضور سے محبت نہ رکھتا ہو لیکن قرآن بہت اچھا پڑھتا ہو، نماز بہت اچھی پڑھتا ہو، روزے بہت اچھے رکھتا ہو، مذہبی حلیہ بھی ہو، اور قرآن و حدیث کی باتیں بھی کرتا ہو،
اور میٹھا بھی ہو لیکن ہو سکتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اس کی نسل سے لوگ پیدا ہوں گے۔ اب محدثین نے بڑا اس پہ کلام لکھا کہ اس کی نسل سے وہ کون سا شخص تھا جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ تو یہ تمیم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، بنی تمیم، اور اس کی نسل سے جو علامہ شامی نے، علامہ ساوی نے اور دیگر بزرگوں نے جو نشاندہی کی ہے، کہا کہ ذوالخویسرہ کی نسل سے محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا۔ یہ بنو تمیم سے تھا، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کا شجرہ نسب آپ دیکھیں تو ذوالخویسرہ سے ملتا ہے آگے جا کر۔ ذوالخویسرہ اس کا جد امجد ہے، یہ ذوالخویسرہ کی اولاد سے ہے، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کی اولاد کو آل شیخ کہتے ہیں۔ آج کل سعودی عرب میں ان کو آل شیخ کہتے ہیں، اور اس وقت سعودی عرب میں جو مذہبی معاملات جن کے کنٹرول میں ہیں، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی جو اولاد ہے ان کے کنٹرول میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے متعلق فرمایا، جیسا کہ علامہ ساوی نے لکھا، علامہ شامی نے لکھا کہ آپ نے فرمایا تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم وقراءتکم مع قراءتہم احلی من العسل۔ آپ نے فرمایا بات کے بڑے میٹھے ہوں گے، قرآن و حدیث ہی کی بات کریں گے، نماز بڑی اچھی پڑھیں گے، روزے بڑے اچھے رکھیں گے، قرآن بڑا اچھا پڑھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا ایمان ان کے دل میں نہیں ہوگا، قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں پہ شرک کا الزام لگائیں گے، اور یہ مسلمانوں سے لڑیں گے اور مشرکوں سے دوستی کریں گے۔ ہندوؤں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے، یہودیوں عیسائیوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اگر تعلق خراب ہیں تو عاشقان رسول سے تعلق خراب ہے۔ تو لہذا سرکار نے جو فرمایا وہ ہو کے رہا، تو آپ نے پہلے کی خبر دی، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ کسی کے قرآن پڑھنے سے متاثر